صراط مستقیم کو تلاش کرنے کے لیے در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، گلی گلی نکڑ نکڑ چوراہے چوراہے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جہاں صراط مستقیم کا ذکر کیا ہے وہیں بتایا ہے کہ کس کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ یہاں سے پوری طریقے سے میرے ساتھ منسلک ہو جائیے گا، جڑ جائیے گا، متصل ہو جائیے گا، ادھر ادھر ذہن نہ بھٹکے ورنہ صراط مستقیم سے بھٹک سکتے ہیں، بات آگے بڑھ جائے گی۔ صراط مستقیم کا جس جگہ ذکر کیا ہے اللہ نے وہیں بتایا ہے کس کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ صراط مستقیم تلاش کرنا آسان ہوا کہ مشکل ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمیں صراط مستقیم تلاش نہیں کرنا ہے، اب ہمیں ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ اب ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے چلتے ہیں پھر قرآن مجید کی طرف۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، آدم کی ذریت میں سے اللہ نے جن کو نبی بنایا ہے ان کے اوپر اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ دائرے کو اور چھوٹا کیا، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور جو نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار ہیں اللہ نے ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ جناب ابراہیم کون ہے؟ 1,23,999 انبیاء جو بستے ہیں ہمارے رسول کے بعد، ان میں سب سے بڑے پیغمبر ہیں جناب ابراہیم۔ اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل نام ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ جناب یعقوب فرزند ہیں جناب اسحاق علیہ السلام کے، جناب اسحاق بیٹے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی اللہ نے دادا کا بھی ذکر کیا، پوتے کا بھی تذکرہ کیا۔ جو دادا کی ذریت میں ہے کیا وہ پوتے کی ذریت میں نہیں ہے؟ یا جو پوتے کی ذریت میں ہے کیا وہ دادا کی ذریت میں نہیں ہے؟ تو پروردگار جب جناب یعقوب کا ذکر کرنا تھا تو جناب ابراہیم کا تذکرہ کیوں کیا؟ جو جناب یعقوب کی ذریت میں ہے وہی جناب ابراہیم کی ذریت میں ہے۔ جناب یعقوب بیٹے ہیں جناب اسحاق کے۔ اللہ شاید جواب دے، ابراہیم کے پاس صرف ایک بیٹا نہیں ہے اسحاق، ابراہیم کے پاس 2 فرزند ہیں، اسحاق بھی اسماعیل بھی۔ اگر ہم صرف اسحاق کی ذریت کا ذکر کرتے تو اسماعیل کی ذریت باہر رہ جاتی۔ تو پروردگار یہ طے ہو گیا نا کہ تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں اسحاق کی ذریت پر بھی، توجہ، اسماعیل کی ذریت پر بھی، یعقوب کی ذریت پر بھی، اسماعیل کی ذریت پر بھی۔ اب ہم جس کے پیچھے چل دیں صراط مستقیم پر ہیں، چونکہ تو نے اعلان کیا ہے کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ شاید جواب دے گا کہاں جانا ہے، کیسی جلدی ہے، کہاں دوڑے چلے جا رہے ہو؟ قرآن پڑھو، آیت پڑھو، تفسیر پڑھو، تاریخ دیکھو، ماضی دیکھو، حال دیکھو، مستقبل دیکھو، سب کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ ہم نے کہا پروردگار تو ہی بتا پھر کس کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، اللہ شاید جواب دے یعقوب کی ذریت بھی آگے بڑھی، اسماعیل کی ذریت بھی آگے بڑھی، یعقوب کی ذریت میں یوسف ہیں، موسیٰ ہیں، یحییٰ ہیں، زکریا ہیں، عیسیٰ ہیں، اسماعیل کی ذریت میں محمد ہیں، پھر محمد ہیں، پھر محمد ہیں، پھر محمد ہیں، چونکہ ان کا پہلا بھی محمد، درمیانی بھی محمد، آخری بھی محمد، سارے کے سارے محمد کا پروردگار اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کس کا راستہ صراط مستقیم ہے؟ کب کھل کے سمجھنا ہو تو یوں سمجھو، یعقوب کی ذریت کا آخری وارث ہے عیسیٰ، اسماعیل کی ذریت کا آخری وارث ہے مہدی۔ حسن اتفاق یہ ہے وہ بھی زندہ، یہ بھی زندہ، وہ بھی آئے گا، یہ بھی آئے گا، اس کا نزول معجزہ، اس کا ظہور معجزہ، وہ مریم کا بیٹا، یہ فاطمہ کا بیٹا، جس دن دونوں آئیں گے اس دن پتا چلے گا سب کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ بھائی مریم کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے مصلی بچھا کے کہے گا، آئے گا تو ظہور ہوگا کعبے سے۔ پروردگار کعبے ہی سے کیوں کہ میں اللہ ہوں، اللہ میری سنت کبھی بدلتی نہیں ہے، میں نے پہلے کو بھی کعبے سے بھیجا تھا، آخری کو بھی کعبے سے بھیجوں گا۔
اور آئے گا تو مصلی بچھائے گا. کہاں مصلی بچھے گا؟ پانی پہ. پروردگار پانی ہی پر کیوں مصلی بچھوانا تھا؟ اپنے رہبر رہنما اپنے امام اپنے ہادی کی زیادہ ہی عظمت فضیلت بلندی بیان فرمانا تھی تو کعبے کی چھت پہ بچھوا لیتا، بیت المقدس میں بچھوا لیتا. توجہ دیں گے عزیزو، یہ پانی پر ہی مصلی بچھانے کی کیا ضرورت؟ اللہ شاید جواب دے، اسے صرف مصلی نہ سمجھو، یہ مسند امامت ہے. پروردگار مسندیں بھی تو پانی پہ نہیں بچتی، مسند بھی یا منبر پر بچتی ہے یا تخت پر بچتی ہے. پانی پہ مسند کیوں بچھائی؟ اللہ شاید جواب دے، تم نے دیکھا نہیں ہم نے امامت کی مسند پہلے تخت پر ہی بچھائی تھی، ہم نے امامت کی مسند پہلے منبر پر ہی بچھائی تھی. لوگ کودے تخت پہ بیٹھ گئے، لوگ کودے منبر پر بیٹھ گئے. اس بار امامت کی مسند نہ تخت پر بچھے گی نہ منبر پر بچھے گی. اس بار امامت کی مسند پانی پہ بچھاؤں گا، پانی پہ، پھر کہوں گا اب جس میں ہمت ہو بیٹھ